السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج ہم جس موضوع پر آپ سے بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر عوامی سطح پر اور حکومتی سطح پر دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور موجودہ حالات اس کا تقاضا بھی کرتے ہیں کہ اس پر توجہ دی جائے۔ یہ موضوع ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق۔ اللہ رب العزت نے جس وقت اس زمین کو بنایا تھا، اس کی سطح پر ایک ایسا ماحول رکھا جو ہر لحاظ سے جانداروں کے لیے سیوٹیبل تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خصوصاً جب لوگوں نے ترقی کی منازل طے کیں تو اس زمین کا موسمیاتی ماحول گراوٹ کا شکار ہو گیا، اور آج گلوبل وارمنگ یعنی عالمی گرماؤ کی جو حالت ہے بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمارا ملک ان پہلے 10 ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی اور ماحولیاتی گراوٹ کا سب سے زیادہ شکار ہیں۔ اگرچہ ہمارا ملک صنعتی لحاظ سے اوپر نہیں ہے، پھر بھی ہم اتنے زیادہ متاثر ہیں کہ ہمارا لاہور شہر دنیا کا سب سے آلودہ ترین شہر قرار پاتا ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں، اگلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس وقت ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ اپنے ملک کو موسمیاتی اور ماحولیاتی گراوٹ سے بچانے کے لیے کون سا سادہ کام ہے جو کرنا چاہیے۔ وہ کام ہے شجر کاری، یعنی بہت بڑے پیمانے پر پودے لگانا اور ان کی حفاظت کرنا۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں، جس سے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مناسب سطح بحال رہتی ہے اور گرماؤ کا ماحول پیدا نہیں ہوتا۔ پودے عمل تبخیر کے ذریعے ماحول کو ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ پودوں کی جڑیں زمین کی اوپری سطح پر موجود مٹی کو پکڑے رکھتی ہیں، جس سے زمین کٹاؤ کا شکار نہیں ہوتی۔ اگر زیر زمین پانی کی سطح بلند ہو جائے تو مٹی کا اوپری زرخیز حصہ سیم و تھور کا شکار ہو جاتا ہے اور ایسی زمینیں کاشتکاری کے قابل نہیں رہتیں۔ پودے اور درخت زیر زمین پانی کی سطح کو برقرار رکھنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ درخت اور پودے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ذہنی سکون کا باعث بھی بنتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سبزہ اتنا اہم ہے کہ زندہ انسانوں کو تو فائدہ دیتا ہی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اگر کسی قبر پر سبز ٹہنی بھی لگا دی جائے تو جب تک وہ سبز رہتی ہے تو صاحب قبر کے لیے وہ نجات اور سکون کا باعث بنتی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے۔ ہم کسی قسم کی آفت کو برداشت کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ 2022 میں مارچ سے لے کر جون تک جو شدید گرمی پڑی اور اس کے بعد جو شدید بارشیں ہوئی ہیں وہ ہمارے ملک کے موسم کے مطابق نہیں تھیں، اور اس کے نتیجے میں جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی اس نے پاکستان کی اکانومی کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عوامی اور حکومتی سطح پر اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے وسیع پیمانے پر شجر کاری۔ ہمارے ملک میں ویسے ہی جنگلات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اگر کہیں پر موجود ہیں تو وہ بھی کٹاؤ کا شکار ہیں۔ اب اس سلسلے میں چاہیے کہ حکومت خود بھی غور کرے اور عوام الناس میں شعور پیدا کیا جائے کہ جہاں پر جگہ دستیاب ہو وہاں پر پودے لگا کر ان کی حفاظت کی جائے۔ سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کی سطوح پر طلباء کی موٹیویشن کی جائے اور ان کے ذریعے سال میں 2 مرتبہ شجر کاری کی جائے۔ کلاسز میں باقاعدہ شجر کاری کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں لیکچرز دیے جائیں، اور علماء کو بھی چاہیے کہ اس کی طرف جلد از جلد دھیان دیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو آنے والے کچھ سالوں کے بعد پاکستان کی موسمیاتی حالت بہت خطرناک ہو جائے گی، اور اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر آپ غور کریں تو ہر علاقے، ہر محلے، ہر گلی اور تقریباً ہر گھر میں ایسی جگہیں یا مواقع موجود ہوتے ہیں کہ وہاں پودا لگایا جائے اور اس کی گروتھ کی طرف توجہ دی جائے۔ یاد رکھیں کہ پودے لگانا ایک لطیف جذبہ ہے اور ہر جاندار کی سچی خیر خواہی کی علامت ہے، کیونکہ پودوں سے خارج ہونے والی آکسیجن بلا تفریق ہر جاندار استعمال کرتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ سے عاجزانہ طور پر یہ اپیل کی جاتی ہے کہ آپ شجر کاری کی طرف پورا دھیان دیں۔ نیز حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ یونین کونسل سے لے کر وفاقی سطح تک شجر کاری کے عمل کو لازمی قرار دیں، اور یہ کام صرف کاغذوں تک نہ محدود ہو بلکہ عملی ہونا چاہیے۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے ہاتھ کا لگا ہوا ایک پودا اگر قائم ہو گیا تو کئی اشروں تک وہ فوائد و ثمرات لٹاتا رہے گا اور آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ایک ایسی نیکی ہے جس میں مشکل کوئی نہیں پر حاصلات بڑے ہیں، اور یہ ہمارا ذاتی تجربہ ہے کہ جو شجر کاری کی طرف توجہ دیتا ہے وہ شخص روحانی طور پر ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ ویڈیو آپ سے عمل کی امید رکھتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کریں گے، اور آخر میں اس بات کو یاد رکھیے گا کہ پودے زمین کے لیے پھیپھڑوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اگر پھیپھڑے نکال دیے جائیں تو جان باقی نہیں رہتی۔